سماوات یہ ہوتا ہے حالت رفع میں دو پیش آ گئے. آگے آج کی نسبی حالت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آتن آتن مسلماتن مؤمناتن قانتاتن. یہ ہوتا ہے سماواتن. اور آگے جدی حالت جو ہوتی ہے وہ بھی سماواتن. جیسے آپ کہتے ہیں مسلماتن. ٹھیک ہے یہ زیر آ گیا. تو ارضا کی کیا بنتی ہے؟ الارض یا اردن. الارض الارضا الارضی. صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ سیکنڈ فارم میں جائے گا نا. دیکھیں نا یہ نسبی حالت ہوگی. یہ رفع یہ نصب اور یہ جر. تو انا کا افیکٹ جب ہوگا انا تو وہ کیا ہو جائے گا ان الارض سبھی میں چلا جائے گا. یہاں السماواتی ہے نا تو ایک یہ ہو جائے گا السماواتی. یہ دونوں مؤنث ہیں. دونوں مؤنث ہیں. یہ سمائی ہے یہ حقیقی یہ بھی سمائی بلکہ اس میں تو تے لگی ہوئی ہے. تو اس سے تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھی سما وہ مؤنث ہے. Jesus exposition to come to the exposition so we can discuss, do a quick meeting for everyone. تو تقریبی Can we ask everyone that is wearing the blue shirts اچھا چلیں and they're کوئی نہیں part of the کنٹینیو. Jesus سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ please come on in the room. کلیئر ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی کلیئر. مجھے یہ کنفیوژن ہو رہی ہے. کیا کنفیوژن ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ زیر اور زبر زبر اور زیر کی آپ مجھے ایک منٹ دونوں زیر میں ہے نا. یہ تو پہلے دن کا سبق ہے خالد صاحب. دیکھیں نا آپ کا یہ کیا ہے یہ سمجھتے ہیں آپ کیا لکھا ہے میں نے سماعن. کیوں یہ حالت رفع میں ہے دو پیش ہے. آگے آتے ہیں آپ کی حالت نسبی. اس میں کیا آپ کرتے ہیں سماعن. ٹھیک ہے. اس کے آگے لکھتے ہیں حالت جری میں سماعن. سمجھ گئی یہاں تک؟ اب اس پہ الف لام لگائیں السماء ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. اس میں آ ہو جائے گا. یہاں ہو جائے گا السماء. اس میں ای ہو جائے گا. یہاں ہو جائے گا السمائی. اچھا یہ تو ہے واحد. اس کی جمع آتی ہے سماوات. چلے ایسے لکھ دیتا ہوں. یہ تو مانتے ہیں آپ سماوات. السماء سماوات قرآن مجید میں بہت جگہ ہے. اس کو لکھنے کا طریقہ ویسے یہ ہے سماوات. یہاں کیا ہوگا یہاں کیا ہوگا سماوات تین نیچے آ جائے گا. دیکھیے جو ساؤنڈ یاد رکھیں آتن آتن آتن. ٹھیک ہے. آتن یہ کیا ہو گیا آتن یہاں آتا ہے آتن اور یہاں بھی آتن. ٹھیک ہے. تو یہ سماواتن یار میں بعد میں بس سماواتن اور یہاں پہ بھی سماواتن. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ جب آپ الف لام لگائیں گے تو یہ ایک پیش خط ہے السماوات. یہ کیا ہو جائے گا تنوین ختم ہو جائے گی نا. یہ تسنیہ کے لیے نا نہیں یہ جمع ہے. جمع ٹوٹل جمع. سماعت کا جمع تسنیہ نہیں آتا نہ ارد کا تسنیہ ہے. یہ یہاں سے کنفیوژن. سماوات دو نہیں ہے 7 آسمان ہیں. مذکر مؤنث ایک ہی ہوتا ہے. مذکر مؤنث ہے لیکن تسنیہ میں ایک دو نہیں ہے. دو زمینیں. اردان کہیں نہیں آیا قرآن مجید میں. جنتان آیا ہے سماوات یا السما. یا اس کی واحد آئی ہے یا جمع آئی ہے. 2 آسمان نہیں ہے 7 آسمان ہیں. تو 2 سے زیادہ آپ جمع. تو السماوات السماواتی السماواتی. سمجھ آ گئی. تو اب جب اس کے ساتھ انا لگائیں گے تو کون سی آپ حالت استعمال کریں گے؟ نصب میں ان السماواتی. سمجھ آ گئی. تو وہاں ارد آیا ان الارض والسماواتی. سمجھ آ گئی. وہ کیا ہے مخلوقات. سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں وہن. اب دیکھیے ہننا کا کیا انہوں نے لگایا. یہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے ہننا یعنی وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جمع. اب اس کے یہ کہ بجائے وہ دوبارہ السماوات لکھیں اور دوبارہ زمین لکھیں
تو اب انہوں نے کہا ہن، کیونکہ مونس ہے، ارض بھی مونس ہے اور السماوات بھی مونس ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ وہ مرکب استعمال کر رہے ہیں، وہ ہن آیاتم بینات. سمجھ آئے کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جی کس پیج پہ ہم لوگ؟ جی یہ مشق نمبر 13 کر رہے ہیں. اچھا اب مجھے آپ کے پیج کا نہیں پتا. اس میں فرق ہو 65 دیکھو مجھے یاد ہے. نہیں وہاں تو اس کا نہیں ایک ہی ہے ہمارا، پی ڈی ایف الگ ہے، نام PDF الگ ہے. اچھا نہیں، اس لیے مجھے یاد 65 ہے. جا کے مجھے پی ڈی ایف میں فرق ہے میرا خیال ہے. جی آپ اچھا خادم نوکر 13 مشق نمبر 13 ہے. ٹھیک ٹھیک. ان الشرک، آج ہمارے 2-3 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ غیر حاضر ہیں، جس میں آپ کا اضافہ ہو گیا ہے. یہ ہمارے ریگولر نمازی ہیں یہاں کے، اچھا بڑے ماشاءاللہ کمیٹڈ ہیں. میں نے ویسے ان کو دعوت دی، میں نے کہا چلے آئیں. وہ ہیں تو ویسے انڈیا سے ہیں نا، انڈیا سے ہیں. رجا نام ہے ان کا. کیا مطلب ہوتا ہے رجا کا؟ رجا بین الخوف والرجا قرآن مجید میں آتا ہے کہ خوف اور امید کے درمیان کیفیت رہنی چاہیے. یہ رجا ہے. محمد رجا انور. ٹھیک. تو یہ آج مبصر ہیں ہمارے، صرف بصارت کے لیے آئے ہیں. اچھا جی سمجھ آ گئی. ہن کیا مطلب ہوا؟ ہن وہ کیا وہ خواتین، دو خواتین کون سی؟ جمع مونس ہے نا وہ ساری، یعنی آسمان زمین ساروں کی ہننا اس لیے استعمال ہو رہا ہے، اور مونس کا صیغہ اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی طرف اب تھرڈ پرسن پلورل استعمال ہو رہا ہے. ہننا، ٹھیک ہے، کہ وہ سارے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آیاتم کھلی نشانیاں ہیں. سمجھ آئی؟ آیاتم بینات. بات آپ سمجھیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، آیاتم بینات. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی آگے چلیں. ان الشرک دلال مبین وہو ظلم عظیم. کیا ترجمہ ہے؟ اب میں سیدھا ترجمہ پوچھوں گا آپ کو. بے شک شرک کھلی گمراہی ہے اور وہ ظلم عظیم ہے، وہ بڑا ظلم ہے. وہ بڑا ظلم ہے. بس ایک چیز آپ اس میں ذہن میں رکھیے، اور وہ بڑا ظلم، وہ بڑا ظلم ہے. ہوا اور ہوا. تو وہ اس میں آپ تھوڑی سی یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ چونکہ نکرہ ہوتا ہے، اس میں یہ بھی آپ کو تھوڑی سی، ویسے تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بڑا ظلم ہے، لیکن یہ ایک شرک ہی نہیں ہے، اور بھی بڑے بڑے ظلم ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال سمجھ آ گئی کنسٹرکشن. ان الشرک، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے خالد صاحب؟ اب شرکا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ آگے اب وہ دیکھیے خبر جو ہے وہ مرکب آ رہی ہے. ضلال مبین سنگولر ہے کہ کھلی گمراہی ہے، اور وہ ہوا کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ شرک کی طرف. وہ ہوا ظلم عظیم، کہ وہ بہت بڑا ظلم بھی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. آگے چلیں. انت ابراہیم، کیا تم ابراہیم ہو؟ کیا تو ابراہیم ہے؟ کیا تو سنگولر ہو رہا ہے. انتا انتما انتم ہوتا ہے. انتا انتما انتم. اصل میں ہمارے یہاں تو سے بات نہیں ہوتی نا، تو ہاں وہ ہمارے یہاں تو ڈائریکٹ ہوتا ہے نا، یو سے بات ہوتی ہے. نہیں آپ سے بھی بات ہوتی ہے. آپ سے بھی ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں تو سے نہیں ہوتی. تو سے نہیں ہوتی، آپ سے. ہاں نہیں وہ بات ٹھیک ہے. مطلب ہم خاص طور پر ہم تم ہی لگاتے ہیں کے لیے، نہیں ادب کے لیے. اللہ کو تو کہہ سکتے ہیں، پیغمبر کو نہیں کہہ سکتے. اللہ کو تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے انفارمل رکھا ہوا ہے. جی اس کے وجہ کیا تو ابراہیم ہے. ہاں جی. انتا جو ہے، یہ جو ضمائر ہے، ضمائر متصلہ منفصلہ، یہ مبتدا بن کر آتے ہیں. انتا جو ہے مبتدا ہے کہ کیا تو ابراہیم ہے. آ کی وجہ سے کیا تو ابراہیم ہے. ما انا ابراہیم، میں ابراہیم نہیں. ما انا میں نہیں ہوں میں ابراہیم. بل انا محمود، بلکہ میں بٹ آئی ایم محمود. محمود. دیکھیے محمود نکرہ، یہ نکرہ حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے کہ محمود جو ہے وہ مبتدا بن کے بھی آتا ہے. یہ اچھی ترکیب نہیں ہے. مطلب محمود جو ہے معرفہ ہی ہوتا ہے. اچھا جی. حل زینب معلمۃ کسلانۃ. حل تو چھوڑ دینا، حل کا مطلب کیا. اب زینب کیا ہے؟ زینب کیا ہے؟ مبتدا کیا ہے جملے میں؟
زینب جو ہے آپ کو الف لام نہیں لگی ہوئی، میں نے عرض کیا کہ نام جتنے بھی ہیں وہ مبتدا بن کر آتے ہیں، یعنی یہ معرفہ ہوتے ہیں. زینب ہے، فاطمہ ہے، ختیجہ ہے، اسی طرح اور بھی سلمہ ہے، یہ سارے نام جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں، اس پہ الف لام نہیں لگا. ال ابراہیم کہیں نہیں آئے گا، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہو، چاہے وہ عام کسی بندے کا بھی نام ہوگا، وہ ابراہیم ہی آئے گا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ الف لام لگائیں گے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام. نہیں، کوئی بھی نام ابراہیم کا جو بھی ابراہیم ہوگا آج کے دور میں بھی وہ بھی ابراہیم جی کسلانہ سست ہوتا ہے. تو حل زینب معلمتن کسلانتن کیا مطلب ہوا؟ ہاں سست استانی. آجے 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 حال صاحب میں وہی دیکھ رہا تھا. آجے آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت ہے. نہیں وہ اصل میں ہم تقریباً لیکن اب کہ آدھا ہم نے کور کر لیا ہوا. نہیں اتنا میں نے پڑھا ہوا ہے. پڑھا ہوا بس ٹھیک ہے. اب جہاں آپ ہمیں سمجھانا چاہیں وہاں ہم سمجھا سکتے ہیں. نہیں آپ اچھا جی ٹھیک ہو گیا. یہ ہم وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں خالد صاحب. اچھا اچھا جی وہ کہتا ہے کہ حل زینبو، اب جہاں سمجھ نہیں آئے گی پلیز اس کو روک دیں. حل زینبو معلمتن کسلانتن کیا مطلب ہوا؟ کیا زینب سست استانی ہے؟ سست استانی. ٹھیک ہے. آگے وہ کہتا ہے لا نہیں. ما ہیا، ہیا کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیے اس نے اس کا نام نہیں لیا اوپر زینب کا. ہاں وہ عورت. اب زینب جو ہیا کے لیے آ رہے ہیں نا وہ زینب کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. شی مینس کہ زینب. ٹھیک ہے. ما ہیا معلم، ما ہیا اچھا ماں کی وجہ سے آگے آ گیا معلمتن. اب سمجھ آ رہی ہے کہ ماں کا ایفیکٹ ہوا خبر کے اوپر. خبر کو اس نے منسوب کر دیا. ما ہیا معلمتن کسلانتن. سمجھ آ گئی کہ وہ سست استانی نہیں ہے، بل ہیا بلکہ وہ کیا ہے؟ معلمتن مجتہدتن، وہ محنتی استانی. یہ تو آپ کو سارے یاد ہو جائیں گے. استانیوں کو تو انہوں نے سارا یہاں پہ پڑھایا ہوا ہے. بہت ڈالا ہے جی بہت ڈانٹا ہوا انہوں نے استانیوں کو. حل الاسلام دین حق. کیا اسلام دین حق ہے؟ ہاں بالکل سمجھ آ گئی. اب دیکھیے الاسلام آیا ہے. ٹھیک ہے. اسلام مبتدا ہے. الاسلام آگے جو مرکب آ رہا ہے اب آپ کو پہچان ہوتی جا رہی ہے کہ مرکب خبر کے طور پر آ رہا ہے اکثر و بیشتر. ٹھیک ہے. دین حق کہ سچا دین ہے. کیا اسلام سچا دین ہے؟ وہ آگے کہتا ہے بلا کیوں نہیں. وہوا صراط مستقیم، اور وہ جی وہ سیدھا ایک سیدھا راستہ ہے. یہ بھی الصراط نہیں ہے، الصراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. نام لکھا ہوا ہے جی نام کا مطلب ہے ہاں کیا بلا زیادہ اچھا ہے. بلا کیوں نہیں. اچھا جی الدرس سہل، سبق آسان ہے. لیکن کا مطلب ہوتا ہے بٹ لیکن ہوا کون اور سبق لمبا ہے. ہوا مبتدا بن کے آ رہا ہے. سمجھ آ گئی. یہ پورا جملہ ہے. ہوا طویل، جیسے وہ آتا ہے نا قل هو اللہ احد، وہ خیر اور ترکیب ہے لیکن ہوا اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا کہ ہوا طویل، وہ طویل ہے. آگے چلیں. الیس الفیل حیوانا ضخیما. الیس الفیل، کیا ہاتھی بڑا جانور نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی. الیسا کی لیسا کا ایفیکٹ ہوگا خبر کے اوپر. الیس اللہ الیس الفیل حیوانا ضخیم ہوتا ہے موٹا. ٹھیک ہے جی. ضخیم کتاب کے لیے بھی آتا ہے، ضخیم کتاب ہوتی ہے. تو وہ مبتدا الفیل ہے جس کی خبر جو ہے وہ حالت نسبی میں چلی. بلا کیوں نہیں. ہوا حیوان ضخیم جدا، کہ ہوا کہ وہ، اب یہ فیل کے لیے آ رہا ہے. ہوا مؤنث نہیں ہے. مطلب پنجاب میں جو ہے نا وہ جو ہاتھی ہے وہ مذکر ہوتا ہے. پشاور میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں مؤنث ہوتا ہے. ہاتھی چلی آ رہا ہاتھی ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا جی. بلا ہوا
کہاں گیا جی ہاں بلا ہوا حیوان زخیم جدن جدن کہتے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے کہ وہ بہت زیادہ زخیم جانور ہے یعنی بڑے جسم کا جانور ہے انتم خیاتون اب دیکھیے یہاں وہ خیاتون کو رگڑتے ہیں یا خواتین کو رگڑتے ہیں انتم خیاتون خیاط ہوتا ہے یہ درزی ٹیلر تو کہہ رہے ہیں کہ تم مخاطب کی ضمیر ہے یعنی جو حاضر کی ضمیر یا مخاطب کی ضمیر who is being addressed انتم کیا تم انتم اشد خلقا ام السماء بناها قرآن مجید میں آتا ہے کیا تم سب درزی ہو وہ کہتا ہے کہ ما نحن بخیاتین خالد صاحب اگے تسی پڑھے جانا جی اگے اردو تے انگریزی آ رہی ہے اچھا جی ما نحن ہم نحن جو ہے وہ کیا ہے مبتدا بن کے آ رہا ہے انہوں نے پوچھا تھا نا کہ بھی آپ درزی ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نحن کیا ہے ما نحن بخیاتین ما کا ایفیکٹ ہوا ہے خبر کے اوپر خیاتون تھا وہ خیاتین ہو گیا ما کی وجہ سے ٹھیک ہے ہاں ما یا لیسا کی وجہ سے دونوں کا ایفیکٹ اس پہ ہوتا ہے یا خیاتین ہوتا ہے یا با کے ساتھ بھی وہ ایک ہی شکل رہتی ہے بخیاتین بل نحن معلمون بلکہ ہم استاد ہیں مرد استاد ہیں آپ دیکھیے مبتدا نحن اور اس چونکہ وہ جمع ہے اور اس کی خبر بھی جمع آ رہی ان المرأتین الصالحتین جالستان ان المرأتین الصالحتین اب دیکھیے آپ کو مبتدا کی پہچان یہ ہے کہ دونوں پہ الف لام لگا ہوا ہے اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ المرتین آگے اس کی صفت آ رہی ہے الصالحتین تو یہ دونوں مرکب بن کے آپ کی مبتدا بن رہے ہیں کہ مرتین کیا ہے مرتین کیا ہے ترجمہ کریں نا عورتیں 1 2 4 6 20 کتنی دو مطلب کیا ہوا مرتین ان المرتین الصالحین دو نیک عورتیں بیٹھی کیا کر رہا ہے جالستان ان کا ایفیکٹ ہوا نا اصل میں تھا المرتان الصالحتان تو جب انہ لگا تو کیا ہو گیا ان المرأتین الصالحتین جالستان سمجھ آ گئی اچھا جی یہ اب آپ نے کرنا ہے ان المعلمین والمعلمات یہ دیکھو جی ادھا سفیدی جملہ بن گیا ہے نہیں ماشاءاللہ انہوں نے یقیناً استاد اور استانیہ اچھا جی ان المعلمین کیا مطلب ہے بے شک مرد استاد اور استانیہ خوش دل ہیں خوش دل مبسوطان دیکھیے یہ مذکر آیا ہے انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر مذکر اور مؤنث دونوں آ جائیں تو مذکر استعمال کریں گے جو خبر ہوگی وہ مذکر ہوگی تو مبسوطون مبسوطون جمع کا صیغہ ہے نا مبساطن مبسوطون اس کی جمع ہے کہ وہ سارے جو ہیں وہ خوش ہیں لیکن ما ہم محنتی نہیں ما ہم بمجتہدین اب یہ ہم کی ضمیر ساروں کے لیے آ رہی ہے یعنی بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ معلمات اور معلمون لکھے انہوں نے کہا وہ سارے کے سارے محنتی ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی عربی میں ترجمہ کریں ہاں جی ہاں ما ہم وہ نہیں ہے ٹھیک ہے آگے ہے عربی میں ترجمہ کریں کیا اللہ قدرت والا ہے حال اللہ قدیر قدیر یا قادر دونوں انہوں نے میرے میں قادر لکھا ہوا پچھلی ہاں قدیر لکھا ہوا دونوں مطلب ہے قادر ہوتا ہے قدیر دونوں دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے قادر ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ کوئی قادر ہو قدیر کا مطلب اور ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے پڑھیں دونوں ٹھیک ہے کیا اصل میں دیکھیے آپ کو سب سے پہلے کیا ہاں نا انا لیسا اس کو آپ بھول جائیں پہلے آپ کو یہ ڈٹرمن یہ ہاؤ یو شوڈ پروسیڈ کہ پہلے آپ جملہ سمپل جملہ بنائیں پازیٹیو جملہ کیا ہے اللہ قادر ہے اللہ قادر اب کیا جو لگائیں گے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا جملے کے حال لگا دیں آ لگا دیں کوئی اللہ قادر آگے وہ کہتے ہیں جی ہاں نام کیا ہے اللہ قدرت والا ہے دونوں ایک ہی مطلب نام اللہ قادر علی کل شیء جیسے قرآن میں آگے اچھی نصیحت صدقہ ہے اور وہ بہت ہی مقبول ہے اب یہ دو جملے ہیں نا بیسیکلی یہ دو میں اس میں وہ نہیں آگے نام وہ قدیر انہوں نے لکھا ہے اللہ کو آپ ہوا لگا سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے
मतलब अगर उन्होंने लिखा होता कि जी हाँ वो कुदरत वाला है वो, तो फिर आप हुआ भी लगा सकते थे। लेकिन वो वहाँ उस अल्लाह लिहाज ही से लिखा है ठीक तो अल्लाह ही वो इसलिए वो ठीक है कि हुआ, अगर आप उसको कंटिन्यू करें कि अभी क्या जो कैसे कहते हैं हलिल्लाहु कादिरुन, तो आप कह सकते हैं बला नाम हुआ कादिरुन, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हुआ कादिरुन, लेकिन उन्होंने एक अलग जुमला बनाया। जुमला अलग है, जुमले में अल्लाह का वो कंटिन्यू होगा तो क्या? हाँ नहीं जरूरी नहीं है, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो चूंकि हम लिटरल तर्जुमा कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छी नसीहत सदका है। और पहले आप उसका जुमला बनाएं, हाल शाल को छोड़ दें। क्या होती है अच्छी नसीहत? की कीता तुसी कीता भी है। ਤੇ ਮੈਂ PDF ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਫਰਕ ਹੈ। अच्छा आपने कर कहीं किया है तो बताएं। अल मौइज़तुल हसनतु कुरान मजीद में आता है। अल मौइज़तुल हसनतु कौल मारूफ भी आता है, लेकिन अच्छी नसीहत होती है मौइज़ा। ठीक है, ये इन्होंने वोकैबुलरी में दिया हुआ है। मौइज़तुल मारूफ, ये देखें ना, इनके पिछले समय पे वोकैबुलरी में जो लफ्ज़ दिए हुए हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे लफ्ज़ जो हैं लाकिन, कदीरुन, मबसूतुन, जिद्दुन, मौइज़तुन, मारूफुन, खादिमुन, ये देखिए ये बेमश्क नंबर 13 पे उन्होंने वोकैबुलरी जो दी हुई है उसमें उन्होंने लिखी हुई है वही वोकैबुलरी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं अच्छी नसीहत क्या है? अच्छी नसीहत क्या होती है? सदका है। हाँ सदका है। तो अच्छी नसीहत मुरक्कब तौसीफ़ी है। मौइज़तुन हसनतुन, तो उस चूँकि मुब्तदा है तो वो होगा अल मौइज़तुल हसनतुन। मारूफ नहीं हो सकता। मारूफ का मतलब होता है कि जो मशहूर मारूफ है, जो जानी पहचानी है। हसनात का मतलब होता है अच्छी बुरी। मारूफ का माना अच्छा भी होता है मुनकर के मुकाबले में, लेकिन मारूफ इन्होंने जो लिखा हुआ मारूफ का मतलब ये होता है कि जो चीज़ विच इज़ रिकग्नाइज्ड एज ए गुड थिंग बाय एवरीबॉडी, वेल नोन। हसनातुन अच्छाई के लिए आता है कुरान मजीद में। यहाँ भला और अच्छा लिखा है इसलिए मैंने तो ये नहीं ठीक है, अगर आपने मारूफ लिखा है ना, मौइज़तुल, देखिए उसमें एक फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे हैं अल मौइज़तुल मारूफ, क्या गलती है इसमें? इसमें तो ये हो गया ना अच्छी जो वेल नोन। नहीं, इन्होंने जो आप तर्जमा छोड़ रहे हैं, ये इन्होंने लिखा है शेख साहब ने जड़ी अलामा वाली गल की है ना, उन्होंने सी पढ़ना है। ये एक्सरसाइज मैंने की नहीं। हैं? मैंने की नहीं। आपको जुर्माना डालना पड़ेगा ना। जुर्माना हाजिर नहीं। ये देखिए आप कहते हैं अल मौइज़ा, ये क्या है ना, क्या गलती है इसमें? ये फिक्रा नहीं बनेगा। नहीं, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, नामुकम्मल जुमला, जुमला नाक़िस है। इसमें सिर्फ क्या गलती है? आगे को छोड़ दें। आगे तो आगे ना सदका है, सदका, दोनों मार्फा आ गए। दोनों इसमें क्या गलती है? मार्फा जी मार्फा है, ये सदका तो नकरा है। हाँ, लेकिन ये इसमें क्या गलती है? दोनों मार्फा हैं, दोनों सिंगुलर हैं, और दोनों मुज़क्कर हैं या दोनों मुअन्नस हैं? एक मुज़क्कर एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है। वो भी मारूफ है तो नहीं। ये या तो इसको मारूफतुन करें या इसको मौइज़ करें। समझ आ गई? तो इसलिए उन्होंने मारूफ को इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मारूफ मुज़क्कर है। हम इसको मुअन्नस कर देते हैं। नहीं मैं जबरदस्ती ना तुसी मेरा मतलब पढ़ के जनानी बनाई जाए। नहीं ये बात नहीं, ये नहीं। मारूफतुन कहीं नहीं इस्तेमाल होता, ये तो ना आप होता ही नहीं। नहीं मारूफतुन नहीं होता, अरबी जुबान में नहीं इसको है। नहीं मुअन्नस कर मैंने सकते। यही तो आपको पहले दिन बताया था कि हर एक चीज को नहीं, मुअन्नस ना बना दे। जो मुज़क्कर है उसको पकड़ के आप कैसे मुअन्नस करें? हाँ नहीं वो अगर तो सर्जरी नहीं और और टाइम लगेगा इजाज़त नहीं उसमें। दी इन्होंने, मना कर अरबी में दिया। नहीं लगेगी हाँ, सर्जरी। अरबी आप वहाँ पे फांसी दे देंगे। समझ आ गई? वो नेकी चली जाएगी। हाँ, तो ये अब वो मौइज़ा ज्यादा अच्छा है, मौइज़ा मुअन्नस आता है। हसनातुन कर देते हैं। अल मौइज़तुल हसनतु सदक़तुन, देखिए ना आगे सदका लगा हुआ वो भी मुअन्नस है। हसनुन मुज़क्कर आता है, आपने जब जाना हो ना तो आप जी। हसन जो आता है वो मुज़क्कर आता है, उसकी मुअन्नस बनती है हसनतुन।
ٹھیک ہے. الموعظۃ تو الحسنۃ، الموعظۃ الحسنۃ صدقۃ، خبر اس کی ہے کہ وہ صدقہ ہے، اور آگے وہ کہتا ہے اور وہ کون، وہ صدقہ نہیں. نصیحت. اچھی نصیحت. ہاں یہ دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں اگر فرض کیجئے اچھا انہوں نے دیکھیے ہاں وہ لگایا ہے نا، تو صدقہ ہاں وہ نصیحت بھی، جو اگر نصیحت کے لیے بھی آپ دونوں یہ ساری مونس لیں گے. وہ کیا کیا آپ نے ترجمہ؟ وہیہ جداً مقبول. نہیں جدن ہمیشہ آخر میں آتا ہے. اچھا وہیہ. اچھا اب اس میں کیا غلطی ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ تو شکر آج ٹیسٹ نہیں تھا. نہیں وہ اسی لیے میں نے کینسل کیا تھا کہ آپ کو اس کی بھی پریکٹس ہو جائے، کیونکہ آپ نے ہیا کی پریکٹس نہیں کی. جو زمانہ ہیا کیا لکھا ہے آپ نے، کیا کہا؟ مقبول جداً مقبول. نہیں چلو اس کو چھوڑیں. آپ نے یہ کہا ہیا مقبول جداً، یہ کہا نا. کیا غلطی ہے اس میں؟ مقبولہ. ہاں مقبولہ تسی مونس بنانا تھا، حالانکہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ مقبولہ تو استعمال نہیں ہوتا. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ آپ کو مونس مبتدا ہے تو خبر بھی مونس ہونی چاہیے. اصولی طور پر آپ کو لفظ کوئی اور عربی میں ڈیفینیٹلی ہوگا، یا مقبول جو ہے نا وہ نہیں استعمال ہوتا. مقبولتن کوئی لفظ نہیں. آئی ڈونٹ نو، مجھے اتنی عربی مجھے بھی نہیں آتی کہ اس کا کوئی مطلب آپ کو ہیا نصیحت کے لیے مقبول کے لیے کیا لفظ ہے، لیکن مونس ہونا چاہیے. اور وہ بہت ہی مقبول ہے. اس میں تو جدن، جدن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا تو وہ نارملی جدن جو ہوتا ہے وہ سینٹنس کے آخر میں بیچ میں نہیں لگاتے. تو مقبول وہیہ مقبولۃ جدن، وہ جدن ایسی رہتا تو ہے. ہم مقبول نہیں ہوتا. خبر کو مذکر کیوں نہ کر دیں؟ ہاں؟ نہیں کیا مذکر کیوں نہ کر دیں؟ جیسے اس وہ کو؟ تھا. ہاں نہیں تو پھر اس کو بھی ہاں مذکر اس کریں. کو بھی مذکر کر ہاں دیں. لیکن وہ جس چیز کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ تو مؤنث ہے نا. آپ کہیں کہ وہ لڑکی بہت مقبول ہے تو اب آگے اس کو مذکر بنا دیں آپ. وہ جیسے پیچھے تھا نا کہ ایک مذکر ایک مؤنث ہو، لیکن یہاں دونوں مؤنث ہیں. نہیں وہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو تھرڈ پرسن سنگولر استعمال کر رہے ہیں وہ تو اگر مذکر کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مؤنث کے لیے کر رہے ہیں، صدقہ کے لیے کر رہے ہیں یا نصیحت کے لیے کر رہے ہیں تو وہ تو مؤنث ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ کنٹرڈکشن ہو جائے گی آپ کی، وہ سمجھ نہیں آئے گی دوسرے بندے کو کہ یار نہیں، اگر جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ ایک مذکر ایک مؤنث ہو. نہیں تو وہ تو پورا مبتدا. نہیں وہ تو اگر پھر ان الارض والسماوات واو لگا ہو تو پھر تو وہ تو دو علیحدہ ہے، وہ مرکب تو نہیں ہے، وہ دو علیحدہ چیزیں آ رہی ہیں، وہ دونوں مؤنث ہیں. وہ بھی اور لگ گیا نا بیچ میں. نہیں اور بھی لگا، لیکن ارض بھی مؤنث ہے، سماوات بھی مؤنث ہے، وہ دونوں مؤنث ہیں. وہاں آپ نے ہنہ استعمال کیا تھا، وہاں آپ نے ہوم نہیں استعمال کیا. ہاں لیکن وہ اس کی بات کر رہے ہیں نا، استاد اور استانیہ. ہاں استاد اور استانیوں میں آپ نے مذکر آگے سے آپ نے وہاں کہا تھا کہ ہم یہ ہیں، وہ اس لیے کہ آپ نے معلمات کے لیے کیا تھا، وہاں وہ مرکب نہیں تھا. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان المعلمون والمعلمات ہم جالسون، تو وہ مذکر کے لیے آ رہا تھا. تو یہ مطلب اس میں آپ کو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں پروناؤنس. تو اگر فرض کیجیے آپ نے یہاں ہوا لگا دیا نا، تو جو بھی ترجمہ یا مفسر ہوگا وہ ڈھونڈتا رہے گا یار اس نے ہوا کس کے لیے استعمال کیا. اس میں تو ہے ہی کوئی نہیں. کوئی مذکر چیز کے لیے آپ نے ہوا استعمال کیا نا، تو وہ ڈھونڈتا رہے گا پیچھے جا کے ساری، وہ دیکھے گا کہ بھئی ہوا اس نے کس کی طرف اس کو تھرڈ پرسن استعمال کیا ہے، تو وہ اس کو ملے گا نہیں. تو پھر وہ تعارف گابی بن جائے گا. سمجھ آ گئی؟ ابھی نیکی بھی کٹ جائے گی ان کی. ہاں ایک نیکی بھی کٹ جائے گی. ہاں وہ نہیں، وہ ہوگا یہ کہ پھر وہ اس کو گھسیٹ کے لے جائیں گے کسی اور کی طرف. وہ میں ان کی وہ چلیں چھوڑیں گے، بعد میں بات کریں گے. اچھا جی، کیا زمین اور سورج دو واضح نشانیاں ہیں؟ نہیں ہیں. کیا زمین اور سورج؟ میں نے اس کا کیا، آپ دیکھیں ایک منٹ کیا زمین اور سورج الیس الارض والشمس الیس ارض. اچھا ٹھہر نہیں پڑھ لیجیے نا. اور دو ایک منٹ بولے نا خالد صاحب، ایک منٹ. ان کو تو جو انہوں نے کیا اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا بولیے. الیس الارض
जो मर्जी लगा लूँ, हैं क्या लगाऊँ? जेर, आगे वशम से, वशम से, आगे 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 वो कहते हैं दो वाज़े निशानियां नहीं हैं। फौजुल मुबीन, वाज़े निशानियां क्या होती हैं? बैयना आयात आयात होती है, निशानी आयत को, उसकी जब आयत एक निशानी आयात, और यहाँ वो कह रहे हैं कि पहले तो आप करें ना आयतुन बय्यिनतुन, ये उसकी सिंगुलर वाहिद ये होगा। आयतुन नहीं, बल्कि ऐसे नहीं, सॉरी गलत लिखा है, आयतुन बय्यिनतुन, ठीक है। इसको वो, लेकिन वो कहता है कि क्या जमीन और सूरज दो करनी है तो क्या होगा? दो तस्निया बनाए इसका। आयातुन, कोई और? ऊना आयतान आयतैन, उसकी जो नस्बी हालत बनेगी आयतैन। आया इस तरह भी लिख सकते हैं ना, चलें जैसे मर्जी लिखें, आपको ये पता होना चाहिए आयतैन। और बय्यिनतुन, बय्यिना तान, और ये हो जाएगा बय्यिना तैन, ठीक हो गया। तो ये बनेगा आयतैन बय्यिनतैन। तो दो निशानियां, अब वो जो आप अब ये यहाँ पे लिखेंगे अलैसा, आपने ये अर्दे क्यों किया? क्यों जी, क्या क्या नतीजा? क्यों? अर्दुन से रह जाएगा ना। नहीं, वो गलती क्यों है? जेल लगाने में क्या हमें तकलीफ हो रही है? हालत जरी में चला गया ना, हैं जी? हालत जरी क्यों जरी में किया आपने? बे आना चाहिए था, वरना लैसा से लैसा का असर किस पे होता है? मुब्तदा क्या है? चले छोड़े, मुब्तदा क्या है? अर्ज और शम्स। जमीन और सूरज, ये जमीन और सूरज क्या है? ये आपका मुब्तदा है। मुब्तदा मारफा होता है, ये मारफा है। अलर्दी, ये क्या है? अलर्दी, अर्दुन, लैसा का खबर पे होता है, हालत जरी है। ये मारफा, ये नहीं, नफा, वो खबर पे असर ये नसब। लेकिन अभी तो ये पूछना जर। अर्दी क्या है, जर की निशानी क्या होती है? जेर लगा। हाली जेर में लगी। ये जर में क्यों गया? कोई वजह होनी चाहिए, वरना मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों, वाई ये हालत जरी में आपने क्यों किया? कोई रीजन नहीं है उसका, कोई रीजन नहीं है। लैसा का असर जो है मुब्तदा पे तो होता ही नहीं, खबर पे होता है। वो इस पे हो रहा है, खबर पे। उसकी खबर थी कि दो वाज़े निशानियां हैं। मुब्तदा क्या था? जमीन और सूरज। तो मैंने यही कहा था कि आप अगर फर्स्ट की चीज को भूल जाएं तो पहले आपने जुमला बनाया अल अर्दु वश्शम्स, तो ये जेर लगाने की कोई वजह नहीं है आपके पास। मुब्तदा मारफा होता है हमेशा, अल अर्दु वश्शम्स। तो मेरा ठीक हुआ ना। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਲ ਅਰਦੁ वशम्सु आयतान बय्यिनतान, ये आया था, ठीक है। जब आपने लैसा लगाया, इसका इफेक्ट किस पे होगा? खबर के ऊपर होगा। जो यहाँ खबर आ रही है, खबर आपकी ये है कि दो वाज़े निशानियां हैं। आयतान बय्यिनतान था तो वो हालत नस्बी में चला जाएगा, या बा लगाएंगे तो आप बि आयतैन बय्यिनतैन हो जाएगा। समझ आ गई? समझ आ गई आपको कि लैसा का इफेक्ट यहाँ हो रहा है, ये लैसा का इफेक्ट हो रहा है। तो आप जो भी हरकत लगाएंगे, यू हैव टू हैव अ रीजन बिहाइंड इट। अगर यहाँ होता ना कि अलैसा, अब मैं आपको बताता हूँ, अलैसा फिल अर्दी बस समसी होता, बात नहीं। अगर ये फी आ जाता
فی جو اپنے سے آگے والا اسم ہوتا ہے اس کو مجرور کر دیتے ہیں. تو اگر یہ ہوتا کہ الیس فی الارض والشمس آیتین بینتین، اس میں مطلب ہونا تھا کہ کیا زمین اور سورج میں نشانیاں، دو نشانیاں ہیں، میں آنا تھا. تو دیر ہیز ٹو بی ریزن کہ کوئی چیز جو بدل رہی ہے اس کے لیے کوئی ریزن ہے، ورنہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے عرب کو. وہ رولز کو فالو کر رہی ہے عربی. ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک سوال ہے جی اس میں جو ہے نا خبر جم بھی ہو سکتا ہے نا، جی آیاتن بیناتن بھی بول سکتے ہیں نا، یعنی کہ معنی بدل جائیں گے. آپ کو یہ علیہ فی الیس فی الارض والشمس، یا والشمس. جیسے اب پہلے بھی کہہ رہا تھا علیہ الارض والشمس، جی نہیں علیہ فی الارض والشمس، وہ اگر جم بھی ہے تو نحو میں صحیح ہے نا. جی ہاں، وہ جو خبر ہوگی وہ فی کا اثر اس پہ نہیں ہوگا. ہاں نہیں وہ میں سمجھ گیا. یہ تسنیہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، معنی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا ابھی. یہ اس میں یہ ہو گیا نا کہ دو نشانیاں ہیں. وہ چونکہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے نا دو، اچھا دو نشانیاں بول ہاں انہوں نے دو نشانیاں بولا تو اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں. ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین اور سورج تو وہ سنگولر آئے گا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ویسے تو سنگولر آئے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اور یہ دونوں دو نشانیاں. وہ تو ٹھیک ہے. ہاں ورنہ یہ آ سکتا ہے، یہ مؤنث آئے گا آیتن بینتن. ہاں نہیں میں اس کے بارے میں بول رہا ہوں، اس کے بارے میں آیتین کا معنی ہو گیا کہ دو نشانیاں، دو نشانیاں. اس کا معنی یہ ہو گیا کہ ارض اور شمس میں دو نشانیاں ہے کہ نہیں. ہاں یہ معنی لے سکتے ہیں. تو آیات البینات اگر کہے کہ آیاتن بیناتن تو جمع نہیں کریں گے آپ، نہیں کر سکتے، جمع نہیں. کیونکہ ہاں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری نشانی ہیں. ہاں اگر ایسے وہ دیکھیے، اگر میری بات سنیں، اگر فرض کیجئے آپ کو جو عربی کی فرض کیجئے کوئی جملہ یا سینٹنس دیا ہو، اس میں آپ کہتے ہیں الیس فی الارض، یا الیس جو بھی ہے، الیس چلے فرض کیجئے نہیں لگا ہوا، آپ کہتے ہیں فی الارض والشمس، آپ یہ کہہ سکتے ہیں آیاتم ہاں وہی سوال ہے. بیناتم. ہاں نحو میں تو صحیح ہے نا. اگر ہاں یہ صحیح ہے، ہاں لیکن معنی یہ بدل صحیح ایک لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آپ کا جو سینٹنس ہوتا ہے اس میں مبتدا، مجھے پتہ نہیں انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں، جو شروع میں مبتدا آتا ہے کہ جس کے بارے میں یو آر گیونگ سم انفارمیشن اباؤٹ سم ناؤن، سبجیکٹ بولتے ہیں. سبجیکٹ. اب یہ سبجیکٹ جو ہے، اب دیکھیے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلورل ہے، کہ زمینیں اللہ نے شاید 7 بنائی ہیں، یہ پلورل ہو سکتا ہے کیونکہ ارد کی پلورل نہیں آئی، اردون نہیں آئی. ارد از کنسیڈرڈ ایز سنگولر ایز ویل ایز پلورل، وہ آپ کو اس کا جملہ بتاتا ہے. شمس تو ایک ہی ہے جو ہم جانتے ہیں. اب یہ نہ کہیں کہ بھی ہر گیلیکسی میں، اس کی وجہ سے یو آر ٹیکنگ دیز بوتھ. اگر آپ ان کو سنگولر لے رہے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی سنگولر. مبتدا خبر وہ نمبر میں سیم ہونی چاہیے. تو اگر آپ مانوی اعتبار سے لے رہے ہیں کہ یار جتنی بھی گیلیکسیز کے اندر سورج ہیں اور جتنی بھی زمینیں ہیں ان سب کے اندر نشانیاں ہیں، تو وہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ بھی وٹ ایور دا نمبر از آف ارتھ ان دا انٹائر یونیورس، اور اس میں جو ہر گیلیکسی میں کوئی سورج ہے تو اس میں نشانیاں ہیں، تو وہ مانوی طور پہ نکل سکتا ہے. لیکن جو بھی عربی میں ترجمہ کرنے والا ہوگا وہ کنفیوز ہو جائے گا. پھر وہ یہی ترجمہ کرے گا، وہ یہ ترجمہ کرے گا کہ کائنات کے اندر جتنی زمینیں ہیں اور جتنے سورج ہیں اس کے اندر نشانیاں ہیں. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین کے اندر بھی تو بہت ساری نشانیاں ہیں، اور سورج کے اندر بھی بہت ساری، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، روشنی ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. تو وہ اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ رول پڑھ رہے ہیں وہ نارملی ہوگا یہ کہ اس رول کو وہ فالو کرے گا کہ جو مبتدا ہے، جیسے اگر فرض کیجیے یہاں ہوتا کہ الیس فی الارض والسماوات، اگر والسماوات ہوتا کہ آسمانوں اور زمین کو پھر وہ جمع لیتے ہیں، پھر اس کی بات آپ کہہ سکتے تھے کہ زمین اور آسمانوں میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں. لیکن وہ اس کو آپ کو ایک رول کو سمجھانے کے لیے ہی از ٹرائنگ ٹو سے کہ بھی یہ دونوں جو ہیں وہ واحد، اگر یا تثنیہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں نشانیاں ہیں. تو وہ ترجمے میں تو آپ کو پتہ، اس لیے میں نے وہ قاضی صاحب کا نام لیا تھا. ترجمے میں تو آپ جتنا مرضی لے جائیں اس کو، تو وہ اسی طرح کے وہ ہیرا پھیریاں پھر ترجموں میں ہوتی ہیں. اچھا جی،
اچھا جی آگے کیا ہے، کیا ذرا اچھا کیا خوش دل استانیہ پھر آگے ہیں علم صاحب؟ جی جی یہ میرا خیال میں یہ استانیوں سے جان چھڑانی پڑنی ہے، استاد کا نام نہیں آتا ہے استاد اچھا جی کیا خوش دل استانیہ محنتی نہیں ہیں؟ اب آپ پہلے ترجمہ کریں کہ خوش دل استانیہ محنتی ہیں، یہ تو آپ کو زبانی یاد ہو جانا چاہیے. المعلمتان قائمتان او مجتہدتان. یہ کیا آپ نے کیا نہیں جی؟ کیا کیا خوش آپ دل نے؟ خوش دل. ایک منٹ بولن دو، انہوں نے فرق بولتے کسی نے کیا نہیں. آپ نے کیا کیا؟ عابد صاحب کیا آپ نے؟ اچھا آپ نے نہیں کیا. آپ نے کیا کیا کیا؟ میں نے علیہ نہیں علیسا کو چھوڑ دیں ابھی. کیا چلیے، خوش دل استانیہ المعلمات مضبوطات المعلمات المجتہدات مبسوطات. نہیں استانیہ خوش دل ہے. ہاں وہ اس کے معلومات کے ساتھ مبسوطات مبسط المبسطات المجتہدات. ال آئے گا؟ ال کیوں لگا دیا آپ نے؟ نہیں مبسوطات میں ال آئے گا. ایک منٹ ایک منٹ. مبتدا کو چینج کر دیا. ہاں نہیں ایک منٹ. المعلمات نہیں آئے گا. وہ پہلے آئے گا پھر ساتھ. اچھا دیکھیے وہ کہتا ہے استانیہ خوش دل استانیہ کیا ہوتا ہے جی؟ خوش دل استانیہ خوش دل المعلمات المعلمات المبسوطات. مبسوطات. ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ تو خبر ہو یہ گئی. ہے خوش دل. استانی خبر نہیں. نہیں وہ ہو گیا خوش دل استانیہ. مبتدا ہو گیا. سوری. ہاں ٹھیک ہے جی. ان کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے کہ وہ محنتی. محنتی کیا ہوتا ہے؟ مجتہدات. تو یہ آپ لگا دیں مجتہد. داتن. ٹھیک ہے یہ آپ کا جملہ بن گیا کہ خوش دل استانیہ محنتی ہیں. وہ کہتا ہے محنتی نہیں ہے. کیا کیا ہاں کیا آ لگا دیا، حل لگا دیا. کیا نہیں ہے. آ بھی تو لگ سکتا ہے. چلو آ بھی لگا دیں. لیسا لیسا حل ایسا صحیح ہے. لیس المعلمات تم تن. چلو جی ایسا سے وہ چینج ہو جائے گا. یہاں کیا ہوگا؟ معلومات لام کی وجہ سے پیش ہو جائے گی. نہیں یہ خبر پہ اثر نہیں پڑے گا، یہ اس پہ پڑے گا. خبر پہ پڑے گا. ہاں جی خبر پہ اثر پڑے گا. خبر پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ خبر ہے. ہاں جی. کیا ہوگا اس خبر پہ؟ یہ مت بن جائے گی. نہیں اس میں جری میں نسبی اس میں چلی آئے گی نسبی. جی مجتہد تن. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. الیس المعلمات المبسوطات مجتہدات. با بھی آپ نے لگ اس پہ بھی سکتا ہے. الف لام لگایا ہے. اس پہ بھی با بھی الف لگ لام لگایا سکتا آپ ہے. نے. جی با بھی لگ سکتا ہے. با بھی مجتہد ہاں؟ بن سکتا ہے. لگایا ہوا ہے. وہ کیوں لگایا آپ نے؟ میں نے اصل میں المعلمات المجتہدات پہلے کر دیا تھا. اچھا خبر آپ نے کیا لگائی؟ مبسوطات. اس پہ تو الف لام نہیں لگائی. بات ٹھیک ہے چلو وہ خیر ہے میں وہ قبول ہے ہمیں. جی بہت ٹھیک. آپ نے بتایا تھا لیسا جب لگتا ہے تو میل کے ساتھ لیسا لگائیں گے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ میں بھی چھوڑ رہا ہوں. وہ ویسے لسنا ہونا چاہیے. ہاں جمع. جمع کا صیغہ ہونا چاہیے. وہ اسی لیے وہ آ جو ہے نا وہ خوبصورت نہیں لگتا. آ معلمات نہیں استعمال کرتے، وہ لیسا ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ابتدائی گرامر ہے یا ابتدائی عربی جو ہے آپ سمجھ لیں اس میں لیسا بھی وہ استعمال کر لیتے ہیں. ورنہ لکھنے والی عربی اچھی عربی جو ہے اس میں لسنا آنا چاہیے. کیونکہ وہ جو جمع کا صیغہ ہے نا معلمات وہ آئے گا، وہ اس آئے گا السنا. کیا وہ نہیں ہے. وہ لیسا لگا دیتے ہیں آپ کے بھی. یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ کریں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی قرآن مجید میں آتا ہے وہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس آپ $1000 بھی لکھوائیں تو وہ بے ایمانی نہیں کریں گے. تو کئی ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس $1 لکھوائیں گے وہ بھی کھا جائیں گے. تو وہاں لفظ آتا ہے لیسو سواء. دیکھیے لیسو آیا ہے یہ ان کے لیے کہ وہ اوپر چونکہ ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب کا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ سارے وہ نہیں ہیں. وہ سارے برابر نہیں ہیں. لیسو سواء. تو وہ وہاں یہ لیسا نہیں آیا.
वलैसु आया, ठीक है। अच्छा जी, समझ आ गई आपको? अच्छा जी, आगे चलें। क्यों नहीं वो खुश दिल हैं और वो मेहंदी, क्यों नहीं बला, बला, ठीक है। वो बला, क्यों नहीं, नाम का मतलब हाँ, अच्छा बला का मतलब था क्यों नहीं, वाई क्यों नॉट, नहीं, why not? है जी। क्यों नहीं, बला। बात जल्दी से कर लें जी, चाय शाम गरम कर हुन्न, लें। अच्छा जी, क्यों नहीं वो खुश दिल हैं, वो हुन्ना, जी हुन्ना, जमा, ये ज़बानी याद होनी चाहिए। हुआ हुमा हुम, हिया हुन्ना हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, अंते अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, अना नाम। वो आपको वो लतीफ़ा सुनाया था ना मैंने कि वो हमारे कराची जा रहे होते हैं ना, लाहौर से कराची जब जा रहे होते हैं तो वो नॉर्मली जब मुल्तान आता है ना हमारे दरमियान में, कराची और लाहौर के दरमियान मुल्तान आता है, तो वहाँ पर लोग अक्सर फिर उतरते हैं, पानी वानी लेते हैं और नमाज जिसने पढ़नी हो वो नमाज पढ़ लेते हैं। तो वो रुकती है वहाँ 5 मिनट, तो वो हमारे तबलीगी भाई हैं, बला हुन्ना मबसूतातुन, क्योंकि हुन्ना जो है वो मुब्तदा बन के आया। बला और हुन्ना जी मुअल्लिमात नहीं लिखेंगे, नहीं, खुश दिल है, वो हुन्ना आ गया। अच्छा वो हुन्ना, खुश दिल हुन्ना, है, वो मुअल्लिमात की हुन्ना जगह आ गया, हुन्ना ठीक है। मुअल्लिमातुन, वो और वो मेहनती हैं, मुज्तहिदातन, व हुन्ना मुज्तहिदातिन, दोनों खुश दिल। फिर यार छोड़ो यार, बड़ी होगी इस दुनिया। इसमें फिर अल मस्बूतात नहीं आएगा हुन्ना, किसमें, इसमें हाँ आएगा, लाम लगेगा ना? किसमें लगे? मस्बूतात, नहीं, कौन सा जुमला बोल रहे यही हैं? वो अच्छा, बला हुन्ना। अल, वला हुन्ना वलाकिन हुन्ना, वो कह रहे हैं ये मारफा होना आगे चाहिए, आप बातों लगाना चाहते हैं, मारफा, क्यों? क्योंकि उसमें मार्फा थे किस में मारफा? पिछले फिक्रे में। नहीं, हुन्ना क्या है? हुन्ना वो कौन? वो भी मार्फा ही है, हुन्ना भी हुन्ना मारफा है, और क्या है? मुब्तदा है, मुअन्नस है। मुअन्नस मुब्तदा भी तो है ना, हाँ मुब्तदा मारफा होता है, हाँ जी, उसकी खबर क्या होगी? मार्फा होगी। खबर मारफा होती है? नहीं, खबर नहीं, खबर तो वो होगी, नकरा होगी। हाँ, नकरा। हाँ, तो क्या नकरा है? वो क्या है? मेहनती हैं, खड़ी हैं, बैठी मस्बूतात, हैं, तो वो खुश दिल। मबसूत। अब इसके साथ अलिफ लाम कैसे लगेगा? आप अच्छा, कह रहे हैं ये नकरा खबर आ गई है, मतलब इसे खबर बन गई। मैंने आपको ये कहा है कि ये जो ज़मीरें हैं, हुन्ना जो है ये सारी मारफा हैं। लेकिन ऊपर जैसे हमने किया है कि क्या कौन सा ऊपर? इससे पहला जो क्या खुश दिल उस्तानिया में, खुश दिल उस्तानिया, तो वहाँ दोनों मार्फा हैं, ये उस्तानिया तो वो भी और खुश दिल भी। हाँ, तो वो तो आप मुब्तदा खुश दिल कुछ और है उस्तानियों ना? का तर्जुमा कर रहे हैं, हुन्ना का तो नहीं कर रहे। हाँ, मुब्तदा कुछ और तो है, हम उसी का जवाब दे रहे हैं ना आगे। आपने वो बला, क्या है? बला, हुन्ना, हाँ, मबसूत। हुन्ना वो कौन? वही जो उस्तानिया वो है। जो उस्तानिया है। हाँ। अब हुन्ना वो उस्तानिया हो गई, मारफा हो गया, तो उनके बारे में आप खबर क्या दे रहे हैं? फिर खुश दिल यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं? क्योंकि वो खुश तो दिल हैं, खुश दिल तो पहले उसी का हिस्सा था ना, उसको आप छोड़ दें, उस जुमले को उस्तानियों छोड़ का। दें। वो भाई आप उसके बारे में, उनके बारे में कोई भी खबर दे सकते हैं कि वो मेहनती हैं, वो उस्तानिया जो हैं वो खुश हैं, वो अंडरपेड हैं, वो जो मर्जी कर लें उसको आप। ज़्यादा जोर लगा आपने नहीं, वो आपकी जो मुब्तदा है वो हुन्ना है, वो हुन्ना जो है वो उस्तानियों की तरफ, वो उस्तानिया मेहनती उस्तानियों की तरफ जिक्र कर रहा है। मतलब यहाँ ये खबर नहीं है, यहाँ खबर है, वहाँ पे खबर नहीं थी पिछले। मबसूतात means somebody who is happy। मैं बता रहा था कि मबसूतात उस्तानियों के बारे में कह रहा था। हाँ उसमें वो जो हाँ, वो मबसूतात वो जो कह रहा है कि वो उस्तानिया खुश दिल हैं, तो खबर आ गई। खुश दिल खबर। आपको ये देखना है कि जो उर्दू में जो सेंटेंस आपको बस दिया वो है, पिछले फिक्रे से मैं नहीं, पिछले रिलेट कर फिक्रे रहा में हूँ। आपको ठीक है, वो पिछले फिक्रे में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि उनके बारे में पिछले फिक्रे में जो आप खबर दे रहे हैं वो क्या है। अच्छा जी, और वो मेहनती हैं, और वो वहुन्ना मुज्तहिदातुन, अब उस पर भी तो आपने अलिफ लाम लगा दिया होगा। नहीं, अच्छा, दोनों खुश दिल उस्तानियाँ खड़ी हैं या बैठी हैं? यार चाह पढ़ाओ जी, चाह पढ़ाओ, सारा दिमाग खराब कर देना उस्तानिया। हल मुअल्लमतान दोनों खुश दिल उस्तानियाँ क्या किया? हल मुअल्लमतान हाँ। तानो हाँ, कायमतानो तानो नहीं होता, आने आईने आईने।
دونوں المعلمتان المبسوطتان آگے کیا ہے کھڑی ہیں جالستان کھڑی ہیں یا او بیٹھی ہیں جالستان المعلمتان المبسوطتان کھڑی ہیں وہ قائمن قائمتن ہوتا ہے قائمتن نہیں ہاں قائمتان ہاں دو ہیں قائمتان یا بیٹھی ہیں او جالستان ٹھیک ہے وہ کھڑی ہیں وہ کھڑی نہیں ہیں ہاں جی دو ہیں ہننا کیوں آئے گا کھڑی نہیں ہے بلکہ بیٹھی ہے وہ کھڑی نہیں ہے لیسا وہ تھوڑا ہو جائے گا وما ہما یہاں ما لگا لیں آپ وما ہما کیا کہتا ہے کھڑی نہیں وما ہما بقائمتین ہوگا یا بقائمتین دونوں میں تین استعمال ہوگا تو ہوگا وما ہما بقائمتین یا قائمتین دیکھیں نا وہ بل نہیں آئے ایک منٹ بلکہ ہے کیا ہے بلکہ ہاں ٹھیک ہے بل آ گیا بل ڈال دیں جی آپ بل ڈال دیں بل ڈال دیں بل ڈال دیں دیکھیے بل بل بھی ڈال دیا ما ہما کہ وہ دونوں عورتیں کیا ہیں ماں پہلے آئے گا ہاں ماں پہلے آئے گا ما ہما قائمتین سوری یہ ماں کا اثر یا خبر پہ ہوگا نا تو وہ اس کو نسبی حالت میں کر دے گا قائمتین یا اس کے ساتھ لگائیں گے قائمتین بقائمتین یا صرف قائم دونوں حالتوں میں وہ ایک ہی طرح لکھا جائے یا با لگا دیں یا قائمتین تو بل ما ہما یعنی وہ دونوں عورتیں کھڑی کیا ہے وہ کھڑی نہیں ہے نہیں ما ہما قائمتان بلکہ بل جالسہ تین کیا جی مزہ آ رہا ہے نا خالد صاحب اس میں وہ کھڑی نہیں ہے بلکہ وہ یہ آ گیا ہما ہاں لیکن ہما کیوں لگایا آپ نے وہ دو کا لفظ تو یہاں ہی نہیں ہے نہیں اوپر تو دونوں ثانیوں کی بات ہو رہی پھر آپ پچھلے سے میں نے بھی پچھلی بار پچھلے سے ریلیٹ چلو جی کیا تسی ہیا لا دیو یار یہ کیڑی گل ہے چلو یہ ماں ہیا وہ کھڑی نہیں ہیں چلو وہ آگے ہیں اب وہ ہے کرتے ہیں نا ہی مانس ہے نا مطلب واحد ہے نہیں اب وہ آپ ہونا کیوں نہیں آ رہا نہیں وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی لگا دیں آپ کو اس کی سینٹنس آپ کا صحیح ہونا چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سنگولر ہے نہیں دو ہے نا آپ دو لگانے ہیں 10 لگانے کیا لگانا چاہتے ہیں پہلے اس Plural لگا دو. وہ کھڑی نہیں ہے بلکہ بیٹھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں دو نہیں ہے جمع ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اصل میں وہ کسی سے کنفیوز ہو رہے تھے نا نہیں آپ چلے پیچھے کو چھوڑ دیں آپ سمجھے یہی فکر ہے کہ وہ دونوں وہ کھڑی نہیں ہے وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہے دو ہے 10 ہے 20 ہے کتنی دو ہے نا چلو جی دو ہیں ٹھیک دو مانتے ہو کہ 3 مانتے ہو دو مانتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہما لگانا پڑے گا نا کہ وہ دونوں اگر آپ 2 سے زیادہ لگائیں گے تو وہ ہننا ہو جائے گا اس کے لیے پھر آپ کو جمع کی خبر اس کی لانی پڑے گی نا کیوں جی مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے سر ایک سوال جی وہ ماں کی وجہ سے یہ جر ہوتا ہے قائمتین وہ یا جر میں جائے گا اگر ماں کے 2 افیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ با استعمال کریں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے الیس اللہ باحکم اگر با لگائیں گے تو وہ حالت جری میں ہو جائے گا اگر آپ با نہیں لگاتے تو پھر حالت نسبی میں ہوگا وہ تو جر میں ہے نا قائمتین نہیں وہ قائمتین حالت نسبی بھی اور جری میں دونوں میں ایک ہی شکل ایک ہی رہتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی
کیونکہ اس لیے میں نے کہا اگر آپ با لگائیں گے بھی تب بھی وہی رہے گا, اگر وہ نہیں لگائیں گے یہ بھی, یہ نسبی ہے, یہ حالت جری ہے, لیکن جری حالت بتا رہی ہے کہ یہ با آپ نے لگایا ہے. اب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ جری حالت میں ہے, یہ حالت نسبی میں نہیں ہے, لیکن یہ بھی ماں کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں دو اسماء کو آپ ملا دیتے ہیں, ایک صفت ہوتی ہے اور ایک موصوف. یعنی اب آپ کو انگریزی میں اس کو ترجمہ کر دیں کہ کیا ہوتا ہے, جو جس کی کوئی کوالٹی بیان کر رہے ہوں کسی اسم کی یا کسی بھی ایسے شخص کی, جگہ کی, کسی بھی چیز کی, when are you giving some attribute about something, تو وہ صفت اور موصوف ہوتا ہے. وہ آپ نے پڑھ لیا, وہ مرکب آتا ہے, اس کی آپ نے شرائط پڑھ لی کہ بھی اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں کہ جو ہر لحاظ سے صفت اور موصوف جو ہے برابر ہونا چاہیے, ہر پہلو سے برابر ہونا چاہیے, جو 4 پہلو آپ نے. دوسرا جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 مرکبات قرآن مجید میں بہت استعمال ہیں. یہ مرکب توصیفی تو جگہ جگہ آیا ہے. اسی طرح دوسرا جو ہے وہ ہے مرکب اضافی. اضافی کا مطلب آپ سمجھ دیں کہ کسی چیز کی جی ایڈ کرنا, اضافت کرنا, یا دوسرا لفظ ہوتا ہے کہ ٹو ایسوسیٹ سم تھنگ ود سم بڈی, کسی کی ملکیت میں کوئی چیز دینا, کسی سے کوئی چیز منسوب کر دینا, وہ اضافت ہوتی ہے. اس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی کی پوزیشن میں آپ کوئی چیز دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ, اور اردو میں اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جو بھی 2 اسماء کے درمیان میں آپ کا, کے اور کی استعمال کرتے ہیں, کوئی بھی 2 اسماء میں جہاں پہ, جیسے اللہ کی کتاب, اللہ کا گھر, اس طرح کہتے ہیں بچے کی قلم, خالد صاحب کی کار, آپ کہتے ہیں سلیم صاحب کی ٹوپی. کا کے کی جہاں استعمال ہوگا 2 اسماء کے درمیان, کا کے کی, وہ مرکب ہے. وہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بچے کی کتاب, آپ جیسے کہتے ہیں نا بچے کی کتاب, آپ اس کتاب کو بچے کی ملکیت میں دے رہے ہیں, مطلب یو آر گیونگ دس بک ان دا پوزیشن آف دس کڈ, یہ جو بھی. تو آپ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اس بچے سے منسوب کیا گیا. اردو زبان میں جیسے میں نے کیا کا کے کی استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی زبان کے اندر کا کے کی تو ہے نہیں, ہے لیکن وہ مرکب اضافی میں استعمال نہیں ہوتا. عربی زبان میں جب بھی آپ نے ان 2 اسماء کو مرکب اضافی کی ترکیب میں جوڑنا ہو, تو اس کے لیے جو چیز, جو اس میں 2 اس کے اجزاء آپ نے پڑھا تھا, مرکب توصیفی میں ایک صفت ہوتا ہے, ایک موصوف ہوتا ہے. لیکن جو مرکب اضافی ہے, اب میں یہ ٹرم بولوں گا آپ کو پتہ لگنے, اس کے بھی 2 اجزاء ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے مضاف, یعنی مضاف وہ چیز ہے کہ جو چیز آپ کسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں. جیسے آپ نے یہاں کہا کتاب, یہ آپ نے اضافت کی بچے کی طرف, اس کے اضافے میں دی, تو اس کو مضاف کہتے ہیں کہ جو چیز کسی کی پوزیشن میں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی کہ ایک اس کا حصہ ہوتا ہے مضاف, اور جو جس کو دی جا رہی ہوتی ہے یا جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مضاف علیہ. یعنی علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی طرف, جیسے آپ کہتے ہیں نا الی اللہ ترجع الامور, کہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے ہیں تمام کے تمام معاملات. الیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی طرف آپ, یا جس کی پوزیشن میں وہ چیز دے رہے ہیں, یا جس کی طرف وہ منسوب کر رہے ہیں. تو یہ 2 اجزاء ہوتے ہیں, ایک مضاف اور ایک مضاف علیہ. تو اس میں آپ دیکھیے کہ مضاف کیا ہے. جیسے میں اگر کہوں کہ بچے کی کتاب, یہاں آپ یہ دیکھیے جیسے میں نے لکھا ہوا, اردو میں آپ یہ ایسے لکھتے ہیں لڑکے کی کتاب, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب کو آپ منسوب کر رہے ہیں لڑکے کے ساتھ. تو اب میں کنفیوژن سے ہٹانے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اصولی طور پر یہ مضاف ہے نا, کیونکہ آپ اس چیز کو اس کی پوزیشن میں دے رہے ہیں, اور یہ کون ہے, یہ مضاف علیہ ہے. ٹھیک ہے, کہ جس کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں, جس کی پوزیشن میں کوئی چیز دے رہے ہیں. اردو زبان میں مضاف علیہ پہلے آتا ہے, لڑکے کی کتاب, ہے نہیں, آپ کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہیں, بچی کا قلم, یا آپ جیسے سلیم کی ٹوپی.
تو جو مضاف علیہ ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور جو چیز دی جا رہی ہوتی ہے وہ بعد میں آتا ہے. عربی زبان میں الٹ ہے, جیسے وہاں ہم نے مرکب توصیفی میں پڑھا کہ پہلے موصوف آتا ہے پھر اس کی صفت آتی ہے. تو عربی زبان ہم اردو میں الٹا چلتے ہیں یا وہ الٹا چلتے ہیں, کوئی الٹا چلتا ہے. تو ہم نے تو عربی سے اردو سیکھنی ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے, اس کا تو مطلب کتاب ہی ہوتا ہے, عربی میں بھی کتابون کہتے ہیں. یہ لڑکا ہوتا ہے ولد. تو اب آپ بجائے اس کے اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ ولدن کتابن, نہیں. عربی زبان میں ہمیشہ مضاف پہلے آتا ہے. آپ اس کو ایسے لکھیں گے انورس. تو یہ ہوگا, پہلے تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مضاف پہلے آئے گا اس کے بعد مضاف علیہ آئے گا. تو مضاف علیہ کیا ہے, ولد. ابھی میں صرف تنوین دونوں کے ساتھ لگا رہا ہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ مضاف ہمیشہ پہلے آئے گا. بیت اللہ, کتاب اللہ, عفت اللہ, یا جو بھی آپ کہیں, رسول اللہ. تو رسول اللہ اللہ کا رسول. تو مضاف یعنی جس کی طرف چیز منسوب کی جائے, رسول اللہ, کتاب اللہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے, وہ پہلے آئے گی. ٹھیک ہے. تو پہلا اصول کیا ہوا کہ مضاف مضاف علیہ ہوتے ہیں دو جز یا ٹو کنسٹیچوئنٹس آف مرکب اضافی. مضاف مضاف علیہ, مضاف پہلے آئے گا. یعنی اگر آپ کو کوئی چیز لکھی ہوئی آ رہی ہے, فرض کیجئے آپ کہتے ہیں رسول اللہ, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف ہے, یعنی جس کو اضافت میں دیا جا رہا ہے وہ پہلے آ گیا, اور جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ بعد میں آ گئی. یہ پہلا قاعدہ ہوگا. دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے اس پہ تنوین کبھی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور یہ تنوین نہیں آتی کبھی, حالانکہ اس پہ الف لام نہیں ہوتا, لیکن اس کے اوپر جب بھی مضاف ہو کے آئے گی کوئی چیز وہ ہوگی معرفہ, لیکن اس کے اوپر تنوین نہیں لگائیں گے. نمبر ایک, تنوین کبھی نہیں آتی جو مضاف ہے, یعنی یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, جو مضاف ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جی ہاں سوری کتاب, یہ کتاب کے اوپر وہ میں اوپر لے لوں. تو یہ مضاف ہے, یہ اس پہ یہ کبھی بھی اس کے اوپر یعنی یہ نکرہ نہیں کنسیڈر ہوتا, یہ ہمیشہ یہ گناہ ہے اس کے اوپر. اس پہ ہمارے ٹیچر بتایا کرتے تھے کہ مضاف کے اوپر الف لام لگانا گناہ کبیرہ ہے. اس پہ الف لام کبھی نہیں لگے گا, حالانکہ وہ ہے یہ معرفہ, لیکن الف لام کبھی نہیں لگے گا. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ تنوین جو اس کی ختم ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر الف لام کی وجہ سے, معرفہ کی وجہ سے, لیکن الف لام نہیں لگے گا مضاف کے اوپر. اور جو مضاف علیہ ہے یہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا, آلویز. یہ ولدن ہوگا, ولدن نہیں ہوگا. مضاف علیہ یہ کسی وجہ سے اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے, مطلب اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, اور پیش بھی آ سکتی ہے, لیکن تنوین نہیں آئے گی. اگر زبر آئے گی تو کوئی وجہ ہوگی, زیر آئے گی تو کوئی وجہ ہوگی, لیکن چاہے زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, الف لام نہیں لگے گا. الف لام نہیں لگے گا, سمجھ آ گئی. وہ زبر ہو سکتی ہے, پیش ہو سکتی ہے, اور اس کے اوپر یہ کبھی بھی زبر نہیں آئے گی, کبھی پیش نہیں, دو پیش نہیں آئے گی ہمیشہ. ہاں, اور یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمیشہ معرفہ ہوگا, یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. بس یہ دو اصول جو ہے یہ آپ یاد رکھیں. اب آپ میں مثال جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول, ٹھیک ہے, اللہ کا رسول. اب چونکہ اردو میں سمجھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں تو یہ مضاف ہے, اس کو آپ انورٹ کر دیں جب عربی میں ترجمہ کریں. تو رسول کیا ہوتا ہے, رسول, تو یہ مضاف ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر الف لام نہیں آ سکتی, اور یہ حالت رفع میں ہوگا کہ کیوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ حالت جری میں, اگر تو فی لگا دیتے تو پھر یہ اس کے زیر آ سکتی تھی. اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, عامل اس کو کہتے ہیں, کہ if there is nothing behind this system, کہ جو اس کو کوئی اس کی حالت چینج کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اگر نہیں کہہ رہا تو it has to be رسول, یہ رسول نہیں ہو سکتا.
کیونکہ مضاف پہ کبھی تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو رسول آگے آپ نے کیا کہا کہ مضاف ختم کرتے ہیں اللہ، یہ ہمیشہ نہیں بھی تو بہت ٹائم ہے، ہاں؟ یہ تو 2:40 انہوں نے ہے. پہلے ہی جان دے دی. 2 منٹ دوسرا لے لیتے ہیں. دیکھیے جیسے ہے ولدن، اگر فرض کی ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو مضاف ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اگر کوئی وجہ نہیں ہے. من لگا ہوتا تو کتاب ہی ہو جانا تھا، فی لگا ہوتا تو کتاب، اگر نہیں ہے کوئی پیچھے چیز تو وہ حالت رفع میں رہے گا. لیکن الف لام لگانا گناہ کبیرہ ہے، چاہے پیچھے فی من ہذا یہ وہ جو مرضی ہو، الف لام نہیں لگے گا، یہ حرکت بدل سکتی ہے، تنوین کبھی نہیں آئے گی مضاف الیہ کے اوپر. اور آپ نے کہا کہ مضاف الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ تو آ گیا، کتابوں کی سمجھ آ گئی. اب یہ آپ کہتے ہیں کہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوگا ہمیشہ مجرور، یہ ضروری ہے. یہ جو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، حالت جری میں. حالت جری میں ہوگا. تو کتاب ولدن، اس کا مطلب ہوگا یہ ولدن نکرہ ہے، تو آپ کہیں گے کسی بچے کی کتاب. بات سمجھ رہے ہیں؟ ولدن نکرہ جو ہوتا ہے نہیں، کیونکہ کامن ناؤن ہے نا، آپ کہیں گے کسی بچے کی کتاب. آپ وہ کسی بچے کی ترجمہ کریں کیونکہ وہ نکرہ ہے، کوئی خاص اسپیسیفک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں، اگر الف لام لگاتے ہیں تو اس کی شکل ہوگی کتاب الولدی، تو اس کا مطلب ہوگا لڑکے کی کتاب. وہ لڑکا ہمیں پتہ ہے کون ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اسی طرح آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا رسول، تو رسول اللہ، رسول اللہ ہی، تو یہ مجرور ہے اور یہ معرفہ ہے. یہ ہاں نہیں ہو سکتا، ہو نہیں ہو سکتا، یہ رسول ہی نہیں ہو سکتا، رسولہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ ہی، تو یہ کتاب اللہ. آپ دیکھیے بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ. ٹھیک ہے، اور لے لیں. انہوں نے دیکھیے، آپ وہ پیج دیکھیں، انہوں نے دی ہوئی ہیں آپ کو بہت ساری مثال. نعمت اللہ، یہ دیکھیے، یہ میرے پاس ہے نا، کتاب اللہ، نعمت اللہ، طلب العلم. دیکھیے طلب العلم، طلب مضاف کیا ہے، طالب علم کہہ لیں یا طلب العلم، علم کا سیکھنا. العلم جو ہے وہ اس کو منسوب کیا جا رہا ہے طالب کی طرف یا طلب کی طرف. تو طلب العلم کا مطلب وہ ہے علم کا طلب ہونا یا طلب کرنا. تو وہ جو مضاف الیہ ہے العلمی آیا ہے، اور وہاں پہ دیکھیے الف لام کسی سے پہلے شروع میں نہیں آیا. اسی طرح لحم شاتن، لحم کیا ہوتا ہے، گوشت. گوشت. تو لحم، دیکھیے اب آپ ترجمہ کیسے کریں گے، لحم شاتن. اب اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں آتی کہ آپ اس پہ بیچ میں کوئی مرکب کے درمیان میں کوئی چیز نہیں آتی. یہ بھی ذہن میں رکھیے اس کی، کیونکہ آگے اپلیکیشن ہے. لحم شاتن کا آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، اب ہم ترجمہ الٹا کرتے ہیں اردو میں. اب ہم یہ نہیں کریں گے کہ گوشت کی بکری، نہیں، ہم کہتے ہیں بکری کا یہ گوشت. شاتن. دیکھیے یہ مجرور ہے، یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ حالت جری میں ہے اور نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہوگا کسی بکری کا گوشت، کسی بکری کا گوشت، کیونکہ یہ نکرہ آیا ہے، کوئی بکری کی بات کرے. لیکن اگر فرض کیجئے یہاں آ جاتا کہ لحم الشاتی، اس کے ساتھ الف لام نہیں لگ سکتا. اگر اس کے ساتھ الف لام لگ گیا تو کیا مطلب ہوا، گناہ کبیرہ. نہیں، گناہ کبیرہ تو دیکھیں نا، اللحم شاتو کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ یہ اب مرکب توصیفی بن گیا. مرکب توصیفی. ٹھیک ہے نا.
تو جو مرکب فرق ہے اضافی نہیں بنا. وہ مرکب اضافی یہ ہے کہ آپ نے اس کو تو الف لام ہٹا دیا لیکن اس کے نیچے آپ نے لحمش الشاتی کا مطلب ہے آپ کوئی بکری جو ہے وہ پاکستانی بکری ہے کوئی وہ بکری ہو گیا جڑا سی کہنے تو الشاتی کا مطلب یہ مطلب ہوگا بکری کا گوشت. ٹھیک ہے آگے دیکھیے وہ سارے ہی بیٹھے ہیں یہاں تو. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں سارے ہی بیٹھے ہیں بکری. اچھا جی لبن البقرن لبن بکری لبن کہتے ہیں دودھ بکرن گائے تو بکرن آیا البکر نہیں آیا. دیکھیے اگر فرض کیجیے ہوتا لبن البکری اس کا مطلب کیا تھا کہ گائے کا دودھ گائے یا بھینس کا دودھ لیکن وہ کہہ رہے ہیں لبن بکری بکرن کسی بھی گائے کسی بھی بکری کا دودھ. ٹھیک ہے کا کے کی کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی بھی گائے کا یا بھینس کا دودھ. تو یہ آپ ترجمہ آپ الٹا کرتے ہیں اردو میں لیکن اگر الف لام لگا ہوتا تو پھر یہ کسی پھر آپ خاص پراپر گائے ناؤن بنا دیا نا آپ نے پراپر ناؤن بنا دیا کہ اس آپ کے ساتھ نہیں لگے گا. اس کے ساتھ گناہ ہے. نہیں. وہ تو پھر وہی تو چکر ہے کہ مرکب توصیفی بن وہ جائے گا نا. یہ الف لام اس کے ساتھ اللبن البقر ہو جانا تھا. ہاں پھر مرکب توصیفی ہو جاتا. تو وہ مرکب بن جانا تھا وہ کیونکہ دونوں معرفہ آپ نے کر دی تو وہ جو ہے وہ مرکب توصیفی بن جائے. اسی طرح آگے دیکھیے جیسے وہ کہتا ہے رسول اللہ بیوت النبی بیت النبی بیوت جمع ہے کہ اس میں وہ میرا خیال ہے وہ اب آپ آگے جا کے پڑھیں گے اس میں جمع اور یہ اس میں نارملی انہوں نے لکھا ہوا ہے مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر یہ جمع ہو تو یہ بھی جمع ہونا چاہیے. ابھی آپ سنگولر ہی دیکھیں. اس میں جب اگر بکر کے ساتھ بھی لام لگے گا تو پھر اوپر پیش لگے گی اس کی. کیوں پیش لگے گی؟ رول ذہن میں رکھیے کہ یہ مضاف الیہ ہے. اس میں ہمیشہ زیر ہی لگے گی. ہمیشہ زیر لگے گی. بے شک وہ الف لام بھی لگا ہو اگر اس کو یہ معرفہ بھی ہو نہیں اگر نکرہ ہے تو پھر تو دو زیریں ہوں گی لیکن پھر بھی دو ہمیشہ حالت جری میں ہوگا. ہمیشہ حالت جری میں ہوگا. ہمیشہ حالت جری میں ہمیشہ حالت جری میں ہوگا. ہاں لیکن یہ کہ معرفہ کا یہ ہوگا کہ معرفہ میں زیر لگے گی اور اگر نکرہ ہوا تو دو زیریں لگیں گی. بس یہ فرق ہوگا. تنوین آ جائے گی. یہ رول آپ کو ذہن ہے. اس کے اوپر الف لام کبھی نہیں لگے گا. جو آپ کا مضاف ہے اس کے اوپر الف لام کبھی نہیں لگے گا. ہاں زیر زبر پیش آ سکتی ہے کیونکہ اگر فرض کیجئے پیچھے من لگ گیا تو یہ لبنی بکرل ہو جائے گا. اگر فرض کیجئے اس کے پیچھے اور کوئی اور چیز لگ جاتی ہے جس سے انا آ جاتا ہے فرض کیجئے تو وہ تو خیر چھوڑیے. وہ انا کا افیکٹ بھی اس پہ لبن پہ ہوگا اس پہ نہیں ہوگا. تو دو گناہ کبیرہ ہو گئے نا. ایک تو یہ ہو گیا کہ ال کے اوپر تنوین نہیں لگے گی پہلے پڑھا تھا ہم نے. ہاں اور یہ ہو گیا اضافی مضافی میں جو ہے ال نہیں لگے گا. ال نہیں لگے گا. تو یہ دو گناہ کبیرہ ہیں. دو گناہ کبیرہ ہوگا. ویسے تین ہے. تین ہے. یہ جو وہ طلب العلم فریضہ تم یہ تین نہیں ہے نہیں اس میں نہیں یہ دیکھیں نا اب وہ معرفہ آگے ہوگا. چلیں گے اس کو چھوڑ. اچھا سیکنڈ پارٹ یہ مقدار پھر دو زیریں لگیں کہ ایک زیر ایک لگی. معرفہ میں ایک زیر ہوتی ہے. معرفہ میں ال اگر آ گیا تو دو ایک زیر لگے گی. اگر زیر ال نہیں ہے تو تنوین آ یہ جائے گی. مقدار کا یہ جملہ ہے یہ صرف مرکب ہے. پہلے میں ال آ نہیں سکتا کسی بھی صورت میں نا. پہلے میں ال نہیں آ سکتا. اگر دوسرے میں ال آیا تو زیر آئے گی. اگر نہیں آیا تو تنوین آ جائے گی. چلے جی دعا کر لیں. اچھا جی یہ آپ کوشش کریں انشاءاللہ سے لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم ٹیسٹ لیں گے.